बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये व्लॉग आपको लगेगा कि हम पिछली ही जो बात थी उसका ही तसलसल शायद आपको लगे, लेकिन इस व्लॉग में, इस बात में या इस नशिस्त में जो एंट्री है वो है जनाब नवाज शरीफ साहब की। और गालिब के साथ नवाज शरीफ साहब ने न्यूयॉर्क में बैठ के पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो तबसरा किया है, अपनी तारीख पर, अपनी जद्दोजहद पर और अपने साथ जारी रखे गए सलूक के ऊपर, या माजी करीब में जो उनके साथ सलूक रखा गया था, रवा रखा गया था, उसके ऊपर जो उन्होंने तबसरा किया है, वो गालिब के इस शेर का सहारा लेके उन्होंने कूजे में दरिया को कूजे में बंद किया है कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो वो ये जो शेर कह रहे थे वो बेसिकली वो गिला है, वो नाला है, वो उनका शिकवा है जो मुसलसल एक तसलसल के साथ है, बड़े अरसे से है। और वो बात जब भी उनसे की जाए तो वो यूं लगता है कि जिस तरह उनका पूरा एक जिस्म जो है वो एक छाले की मानंद है और उसको अगर हाथ लगाया गया तो वो छाला फट जाएगा। इसी तरह उन्होंने ये जो गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू उन्होंने क्यों की, ये हमेशा वो गुफ्तगू क्यों करते हैं, उनको ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। और ये बात क्यों अहम है? इसलिए अहम है कि इस मामले के ऊपर वो जो नवाज शरीफ साहब का गिला शिकवा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर शेख रशीद साहब का भी वही गिला है, वही शिकवा है। वही गिला शिकवा किसी ना किसी लेवल के ऊपर जनाब इमरान खान साहब का भी है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा सियासतदान जो गिला शिकवा करता है अपने साथ रवा रखे गए रवैये के ऊपर, वो किसी महबूब संग दिल आस्था के बारे में बात करता है। और वो महबूब संग दिल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। और वो जब क्या तरीका वारदात है कि जब पाकिस्तान की या इन सियासतदानों की जो महबूब या महबूबा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वो जब जिससे जितना काम पड़ता है निकलता है ले लेता है, फिर उसको जनाब उसके लिए वो हरजाई हो जाता है, उससे आंखें फेर लेता है और फिर ये हिजर के नगमे गाते फिरते हैं, ये फिर शिकवे करते फिरते हैं, तू नहीं तो तेरियां यादां सही, असी यादां दे सहारे जी लांगे। इस तरह की जो गुफ्तगू है वो होती है। मैं आपको लगेगा कि शायद कोई बड़ी बेरब्ती में बात कर रहा हूँ, नहीं। ये बात मेरे जहन में कैसे आई? ये बात सुबह जब मैंने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर लोगों के मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर ये जब मैंने क्लिप्स देखे तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे न्यूयॉर्क में, वो नवाज शरीफ साहब से कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आप मियाँ साहब बात नहीं करते, आप मतलब वो सियासत नहीं कर रहे, आप खामोश बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सियासत जो आपका वतीरा है, जो आपकी शिनाख्त है, मतलब आप तो चुप ही कर गए, तो हम तो चुप ही लग गई, तो आप बोलते क्यों नहीं? तो इस पर उन्होंने ये वाला गालिब का शेर पढ़ा और उन्होंने कहा हमारे साथ जो जो ज्यादतियाँ हुई हैं मैं वो छोड़े, हमने बड़ा सब्र किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ज्यादतियाँ क्या क्या हैं। हम डिस्कस करेंगे कि वो ज्यादतियाँ किस कदर हैं। मेरा ख्याल है वो ज्यादतियाँ नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। नवाज शरीफ साहब को अपनी, मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू में बात करते हुए लीडर को अपनी, मेरा ख्याल है, ज़ात की नफ़ी कर देनी चाहिए। तो उनको बात पाकिस्तान की करनी चाहिए। जब वो बात ये करें कि यार ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ तो जो होना था सो हुआ, लेकिन मियाँ साहब की गुफ्तगू में वो उनका गिला शिकवा जो भी है, और इस गिले शिकवे में मियाँ साहब का जो है ना हल्का अहबाब जिसने उनको घेर रखा है, वो सारे का सारा। और ये बात बहुत अरसा पहले जावेद चोई साहब ने भी कही थी किसी निजी महफिल में, और ये बात पाकिस्तान के एक और सहाफ़ी ने जो उनसे मिल के आए थे उन्होंने भी कही थी जब वो लंदन में मुकीम थे, कि उनके इर्द गिर्द सारे वो लोग बैठे रहते हैं। उन्होंने नाम लिया था, मैं नाम ले देता हूँ, उन्होंने नाम लिया था अनुशा रहमान का, कि जी के उस टाइप की ख़वातीनों हजरात बैठ के कि मियाँ साहब हमारे साथ क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ। वो यूं करके आंसू एक टिपता है। और मियाँ साहब जज्बाती आदमी हैं, मियाँ साहब को अपनी अहलिया से बड़ी मोहब्बत थी, मियाँ साहब को मतलब यार वो सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन मियाँ साहब लीडर हैं।
لیڈروں کو تھوڑا سا اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچنا پڑتا ہے اور اوپر جا کے بات کرنی پڑتی ہے. میاں صاحب بائی چوائس ہے کہ میاں صاحب خاموش ہے, ورنہ تو میاں صاحب جب آئے تھے تو جو زیادتیاں پاکستان کے ساتھ ہوئی تھیں, میں اگین پھر کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ نہیں, جو پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی, ان کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ یار کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان کا بیڑا, جب پاکستان کا خزانہ بھرا ہوتا ہے, پاکستان کے اچھے دن چل رہے ہوتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اب ان مشکلات سے نکل جائے گا جو 75 سال سے پاکستان جن میں پھنسا ہوا ہے, تو یہ آ کے کوئی بھائی لوگ جو ہیں وہ کوئی اس طرح کا کولا کھولتے ہیں کہ اچھا بھلا چلتا پاکستان واپس چلے جاتا ہے, جس طرح 2018 میں ہوا, 2017 میں ہوا, کسی شک و شبے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. تو پھر جب ان سے تجربہ کرتے ہیں, تجربہ نہیں چلتا, پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس, کبھی پیپلز پارٹی کے پاس کہ آئیں جی سنبھالیں, فار دی نیم آف دا نیشن, فار دا نیم آف دا کنٹری, ملک کی خاطر آپ کو کرنا پڑے گا. تو ہم نے اس ملک کی خاطر قربانی دی. ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کا تختہ الٹ کے تو ہم نے فوری الیکشن کروانے تھے, لیکن ہمیں کہا گیا کہ پاکستان نہیں بچے گا. ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برباد کیا, لیکن وہ 14 مہینے 16 مہینے گزر گئے. لیکن اب ہمیں بتائیں کہ ہم کدی مانو ماسی آکھیے, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برباد ہو گیا ان جرنیلوں کی وجہ سے, یہ باجوہ صاحب کی وجہ سے, یہ فیض حمید صاحب کی وجہ سے. اب موجودہ پاکستان کی فوج کی قیادت کہہ رہی ہے کہ جی کہ بڑا ظلم ہوا ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, پاکستان کو بچانا ہے, تیار ہیں بچانے کے لیے, لیکن یہ کب تک چلے گا؟ کیا آپ کے وعدے کے اوپر پھر ایک دفعہ اعتبار کریں؟ نہیں کریں گے اعتبار. پہلے پکڑیں باجوے کو, پکڑیں پہلے, پکڑیں فیض کو, پکڑیں رحیل شریف کو, پکڑیں کیانی کو, پکڑیں. سر یہ نیریٹو ہوتا, نواز شریف صاحب اپنی سیاست کرتے, نواز شریف صاحب خاموش ہو گئے, اور اب وہ کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا. نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ نکالے گئے تھے, پہلی دفعہ سے مراد یہ کہ 2017-18 میں, مجھے کیوں نکالا 2017 میں جب انہوں نے پوچھا تھا, پھر جب کہا ووٹ کو عزت دو. سر یہ تو بڑے نعرے سٹرانگ تھے. مسئلہ سمجھیں, اب بھی اگر عمران خان صاحب کسی کو پاپولر لگ رہے ہیں تو اس کے پیچھے دو موٹی وجوہات ہیں. ایک, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے خلاف جو ماحول بنایا ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ, ایک وجہ وہ ہے, ایک وجہ وہ ہے. دوسری وجہ پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کے کچھ اپنے معاملات ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے واپس نہیں لینا چاہیے تھا. ایک بات یہ وجہ ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلے 75 سال سے پاکستان کی ریاست کا کردار نہیں بدلا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی اپنا جو ہے وہ, میرے منہ سے بابا نکلنے لگا تھا, آج بھی اپنا جو ہاتھ ہے وہ اوپر رکھنا چاہتی ہے. آج بھی وہ چاہتی ہے کہ سارے ٹھیک ہو جائیں, لیکن پاکستان کی اکانومی کے جو ثمرات ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں ملے. آج بھی وہ یہی چاہتے ہیں. آج بھی جنرل باجوہ صاحب کو نہیں وہ پکڑ رہے. کیوں نہیں پکڑ رہے؟ کہ کل کو کوئی غلط رسم پڑ سکتی ہے. فیض حمید کو پکڑ لیا, بس ایسے گزارا کرو. تو ایک یہ دوسری وجہ ہے. یہ عمران خان صاحب پرفارمنس زیرو ہونے کے باوجود اگر پاپولر ہیں تو کس بات کی وجہ سے وہ پاپولر ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سمپل اس وجہ سے پاپولر ہیں کہ وہ جو 75 سال سے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی افسر شاہی کر رہی ہے اس میں, اور پاکستان کی رولنگ ایلیٹ, وہ پاکستان کے عوام اس کے خلاف ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نظام بدلیں. تو نظام بدلنے کے لیے تو نہ عمران خان صاحب تیار ہیں, نہ نواز شریف صاحب تیار ہیں, بلکہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ پڑھیں, یہ اسٹیٹمنٹ ہے جناب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں اور مایوس ہو کے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ بہت ہم نے کر لیا, معافی تلافیاں کر لی اور جناب صلح صفائی کر کے دیکھ لی, مار پڑی ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پرامن رہ کر بہت مارے کھا لیں, اب سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے, 9 نومبر کو سوابی انٹرچینج پر بڑا اجتماع کریں گے, اس کے بعد فائنل کال دیں گے. عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد بیسیکلی انہوں نے کہا ہے آ کے کہ جی کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. خان صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے. مطلب خان صاحب کیا ڈیل؟
خان صاحب پاکستان کی فوج کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا نظام بدلنا عمران خان صاحب کی نہ مرضی ہے، نہ خواہش ہے، نہ اس کی جستجو ہے، نہ اس کی آرزو ہے. عمران خان صاحب کی تمنا صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان کی فوج کے وہ ایک دفعہ پھر محبوب ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کہاں غداری کی ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ. میں نے تو جو پلان بنا تھا کہ پہلے 2 واریاں جو ہے وہ باجوے دیاں اور اس تو بعد جو فیض حمید، اس سے تو میں باہر گیا ہی نہیں. میں نے کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ آئیں، میں سب سے زیادہ وفادار ہوں. میرے ساتھ چلے، میں سب سے زیادہ وفادار ہوں. وہ جو میں نے کہا تھا وہ غصے میں، میر جعفر میر صادق نیوٹرل جانور ہوتا ہے، یہ غصے میں باجوے کو کہا تھا. میں تو آپ کے ترلے ڈالتا رہا ہوں تو فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے. تو بیسیکلی یہاں پر سسٹم کوئی نہیں بدلنا چاہتا. کسی جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ناراضی ہوتی ہے تو جناب وہ انقلابی ہو جاتے ہیں. ہم سارے میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن اندر کھاتے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے. ایک دل جلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو اب کیا ہے وہ 2017-18 میں کر لیتے یار. تب بھی یہی تھا نا کہ باجوے کو ایکسٹینشن دیں اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، میاں صاحب ذرا ریسٹ کریں. تو اب کیا کیا ہے؟ باجوے کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی دیا، شرط پوری ہو گئی. پہلے ہی دے دیتے ایکسٹینشن، کہہ دیتے کہ جی ہاں جی باجوہ صاحب دے دیں گے آپ کو. ریل شریف کا معاملہ اور تھا، آپ کے ساتھ ہماری یس ماحول رہے گا. اور پھر دوسری شرط کیا تھی کہ اپنا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو بنا دیتے 2018 میں، تو اتنی پھیٹ تو نہ پڑتی، پاکستان کا یہ برا حال تو نہ ہوتا. تو 2018 کے بعد پھر بھی پاکستان کے حالات بائی ڈیفالٹ اس لیول کے اوپر آگے ہوئے تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نہ مانتے، نہ کمپرومائز کرتے، کہتے کہ اس فوج کو پہلے ٹھیک کرے، یہ فوج پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اور پھر شیخ رشید صاحب، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ فوج میرے ساتھ یہ کرے گی. سب ان سب کے دکھ سانجھے ہیں. کوئی پاکستان کا نظام نظم نہیں بدلنا چاہتا، سب ڈھونگ ہے. ہاں لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایوولوشن، پاکستان مسلم لیگ نون نواز شہباز شریف صاحب ایوولوشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ انقلابی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ پورٹرے کرنے کی ضرورت ہے کسی کو بھی. تو باقی عمران خان صاحب کا اور جو ہے وہ ہے کیا نام ہے ان کا، علی امین گنڈا پور صاحب، ان کا انقلاب برپا محض اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی پاکستان کی فوج کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی. پاکستان کی فوج ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بڑا مارے کھار کے دیکھ لیں، سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. ہر کوئی تجزیہ نگار بن کے بیٹھ کے کہتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے. کوئی ڈیل نہیں، بس ہم نکلنے لگے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آدھا مقام. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کریں گے کیا، وہ بات کی بات ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں گے یا پاکستان کی فوج کو کے لیے ایک دفعہ پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت معاملہ یہ ہے کہ سب پاکستان کی فوج کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ایک تلخ حقیقت ہے، کوئی انقلابی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یا تو انقلابی ہو جائیں سچی مچی کے، اگر نہیں ہو سکتے تو پھر ایوولوشن کے ساتھ چلنا ہے تو چلیں، ادروائز حال کوئی نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.